بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس پیارے پروگرام میں ہوتی ہے تلاوت، نعت اور بے مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹ، سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے، چلتے ہیں پیکیجز، چلتی ہیں کال، عربی کے کچھ ورڈ بھی سیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ انفارمیٹیو سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ تو پیارے بچوں، آئیں اپنے پروگرام میں درود شریف کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، میں آج کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، بتائیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ پیارے بچوں، اب بڑھتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر تنزل الملائکۃ والروح
فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر سال میٹھے مدینہ کے باادب حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں، میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفع بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. در نبی پر یہ عمر گزرے، در نبی پر یہ عمر گزرے. وہ ہم پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر گزرے، وہ ہم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی، مدینے والے کہیں مقامی. وہ ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسے، نصیب ہو تو ایسے. غلام ہو تو غلام ایسا، غلام ایسا. نصیب ہو تو نصیب ایسے، غلام ہو تو غلام ایسا. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہے، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہے. نوازتے جا رگے گا پیغام. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہے. نوازتے جا رگے گا پیغام. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہے. نوازتے جا رگے گا پیغام. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا. نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، ہے کام ایسا. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام
گزرے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ ہے دوسرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ اتار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دریا تھا. لوگوں نے دریا پار کرنے کے لیے اس کے اوپر سے ایک چھوٹا برج یعنی پل بنایا تھا جس پر چڑھ کر لوگ ایک دریا کے ایک طرف سے دوسری طرف آ جا سکتے تھے. کیا بنایا تھا؟ ایک پل بنایا تھا. کہاں بنایا تھا؟ دریا کہاں تھا؟ ایک گاؤں میں. گاؤں میں تھا لیکن وہ پل بہت چھوٹا سا تھا. ایک وقت میں اس پر صرف ایک ہی بندہ جا سکتا تھا. ایک دن ایک بکری اس پل پر سے گزر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ پل کی دوسری طرف سے دوسری بکری بھی پل پر آ رہی ہے. اب پل تو اتنا بڑا تھا نہیں کہ دونوں بکریاں ایک ساتھ اس پر سے گزر جائیں. کیا ہوا تھا بکریوں کے ساتھ؟ ایک بکری پل سے جا رہی تھی، پھر دوسری بکری نا پل سے جا رہی تھی. ایک بکری اس طرف سے آ رہی تھی پل کے اور دوسری بکری اس طرف سے آ رہی تھی. اس طرف سے آ رہی تھی. اب کیا ہوا؟ دونوں بکریاں پل کے بیچ میں آمنے سامنے آ گئی. اب دونوں انتظار کرنے لگی کہ ان میں سے کوئی ایک پیچھے جائے تو دوسری بکری پل گزر جائے. کس کا انتظار کر رہی تھی؟ ایک بکری پیچھے، ایک بکری دوسری بکری نکل جائے. دوسری بکری پل کراس کر لے. لیکن دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے جانے کے لیے راضی نہیں تھا. تو ایک بکری نے کہا تمہیں پیچھے جانا چاہیے کیونکہ میں تم سے بڑی ہوں. کیا کہا تھا ایک بکری نے؟ میں پیچھے جانا چاہیے کہ میں تم سے بڑی ہوں. ہاں میں تم سے بڑی ہوں. دوسری بکری نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا میں اسٹرانگ ہوں اور جلدی سے پل کراس کر سکتی ہوں تو تم آرام آرام سے ٹہلتے ہوئے جاؤ گی اس لیے مجھے جانے دو. کیا کہا تھا پھر دوسری بکری نے؟ میں اسٹرانگ ہوں، میں چلے جاؤں گی. میں تیز سے پل پار کر سکتی ہوں، تم پیچھے چل جاؤ. تم پیچھے چلے جاؤ، تم ٹہل کے جاؤ گے اس وجہ سے مجھے جانے دو. پہلی بکری نے غصے سے کہا میں تم سے زیادہ اسٹرانگ ہوں. اس طرح دونوں میں بحث شروع ہو گئی. میں جاؤں گی، نہیں پہلے میں جاؤں گی. اور بحث کرتے کرتے وہ دونوں بکریاں ایک دوسرے کو دھکے دینے لگی اور ایک بکری نے زور سے اپنی سینگ دوسری بکری کو مارا اور دوسری بکری نے بھی غصے سے ٹکر ماری اور پل پر دونوں کا بیلنس خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ بیلنس خراب ہو گیا. بیلنس کیسے خراب ہوا تھا ان کا؟ لڑائی کی وجہ سے. لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ پل کی وجہ سے. پل کی وجہ سے. پل پہ لڑائی کر کیوں رہی تھی؟ مائک میں ایک کو بھی جانا تھا دوسری کو بھی جانا تھا لیکن بحث کر رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں گی لیکن کوئی پیچھے جانے کے لیے راضی نہیں تھا. دونوں بکریاں دریا میں گر گئی اور پانی کے ایک زوردار موج دونوں کو بہاتے ہوئے دور لے گئے.
اس طرح وہ دونوں بکریاں پانی میں ڈوب کر مر گئی۔ لڑائی کا انجام کیا ہوا؟ برا برا ہوا کیا؟ مائک کو بتا۔ کہ وہ انہوں نے بھینس کری تھی تو وہ دریا میں گر گئی اور ان کا بیلنس خراب ہو گیا تھا، وہ دریا میں گر گئی۔ لڑائی کر رہے تھے، ٹکر دے رہے تھے، دھکے مار رہے تھے ایک دوسرے کو، تو ان کی لڑائی ہو گئی، پھر نا جو ایک بیلنس خراب ہو گیا ان کا، تو وہ دریا میں گر گئے۔ پھر وہ مر گئی۔ پانی کی ایک زوردار موج ان کو دور لے گئی اور وہ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ پھر کچھ ٹائم بعد دو اور بکریاں اسی پل پر گزر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی اسی طرح آمنے سامنے آ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کوئی ایک پیچھے جائے۔ کیا انتظار کرنے لگی؟ ایک کوئی پیچھے جائے، ایک کوئی بے وہی واقعہ ہو گیا۔ ان میں بھی بحث ہونے لگی کہ کون پہلے جائے گا۔ اچانک ان میں سے ایک بکری نے کہا، رکو میری بات سنو، یہ پل بہت چھوٹا ہے، ہم دونوں ایک ساتھ اس پر نہیں جا سکتے۔ اگر ہم لڑتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دریا میں گر جائیں اور ڈوب کر مر جائیں۔ لڑنے کے بجائے میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے، میں لیٹ جاتی ہوں، تم میرے اوپر سے گزر جانا۔ یہ بات دوسری بکری کو بھی سمجھ آ گئی اور وہ اس کے آئیڈیا کو مان گئی۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ لبیک ان کو مائک دو۔ ایک بکری لیٹ گئی اور اس کے اوپر سے دوسری بکری چل گئی، گزر گئی۔ گزر گئی۔ ایسے لڑائی بھی نہیں ہوئی، بحث بھی نہیں ہوئی اور ان کا آئیڈیا کام آ گیا۔ اس طرح سمجھدار بکری لیٹ گئی اور دوسری بکری اس کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف چلی گئی۔ اس کے بعد سمجھدار بکری اٹھی اور وہ بھی اپنے راستے چلی گئی۔ اس طرح دونوں بکریوں پل کراس کر لیا اور لڑائی بھی نہیں ہوئی، کام بھی خراب نہیں ہوا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ لڑنے جھگڑنے سے نقصان ہوتا ہے، ہر کام کو سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ لڑائی سے اگر لڑائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی سے لڑائی انجام ہوگا، لگ جائے گا، چوٹ پہنچ جائے گی۔ جیسے بکریوں کے ساتھ ہوا تھا، وہ دریا میں گر گئی اور ڈوب کر مر گئے۔ چلے ان کو مائک دیں۔ ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے، ہمارے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ لڑنے جھگڑنے سے کام خراب ہوتا ہے۔ بکریاں کس چیز سے گزر رہی تھی؟ لبیک۔ ان کو مائک دے جی۔ پھر اس بکری نے پھول پہ نہ مار گئی۔ چلیں کوئی اور، چلیں اب ان کو مائک دیں، عبد السبحان بھائی کو۔ بیچ پہ سے برج، او برج بنایا کیوں تھا؟ کیونکہ کوئی بندہ آ سکے گھاس لینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے۔ بیچ میں دریا تھا نا، تو انہوں نے کنیکٹ کر لیا برج سے، پل بنا لیا۔ پل بنا لیا۔ تو وہ برج پہ آگے کھڑی کیوں گئی؟ پہلے حمزہ بھائی کو مائک دے۔ کہ دونوں کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا اور ایک کو ادھر جانا تھا۔ تو بحث کس بات پہ ہو رہی تھی؟ کہ پہلے مجھے جانا ہے اور پہلے مجھے جانا ہے۔ تو پہلی جو بکریاں تھی انہوں نے کیسے لڑائی کی تھی؟ انہوں نے سینگ مار کے آپس کو، دونوں نے اپنے آپ کو سینگ مار کے، بیلنس اس کا خراب ہو گیا تو وہ نیچے، ایک نے دوسرے کو سینگ ماری، پھر اس نے غصے میں آ کر اس کو سینگ ماری، تو دونوں کا بیلنس خراب ہو گیا اور وہ ڈوب گئی، دریا میں گر گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری کہانی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ لڑنے جھگڑنے سے نقصان ہوتا ہے، ہر کام مل جل کر سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئے دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سیگمنٹ آئے دعا یاد کرتے ہیں میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج ہم جو دعا سیکھیں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور کسی بات پر
اترائے نہیں۔ پیار بچوں، ہمارا فیس یعنی چہرہ یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اور بلکہ اس ایک نعمت میں بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، جیسے آنکھیں، یہ بھی نعمت، آنکھوں میں روشنی یہ بھی نعمت، آنکھوں کے باہر پلکیں یہ بھی نعمت، اسی طرح ناک، منہ اور ہونٹ یہ سب بھی اس اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیں آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری دعا سکھاتا ہوں۔ جب بھی آپ اپنا فیس آئینے میں دیکھیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اس میں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی۔ وہ دعا ہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اس دعا کو ریپیٹ کر لیتا ہوں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اس دعا کو مل کر یاد کرتے ہیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد؟ نون میں غنہ نہیں کرنا، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جی کس کو یاد ہو گئی؟ چلے آپ بتائیں۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ چلے اور کس کو یاد ہوگی؟ چلے ان کو مائک دیں۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اور کس کو یاد ہوگی؟ چلے عمیر بھائی ہوتے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی۔ جی اور کس کو یاد ہوگی؟ چلے ان کو مائک دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی۔ اور کوئی سنائے گا؟ چلے حمزہ بھائی کا مائک دیں۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جو دعا ہے اللہم حسنت، اس میں غنہ ہوگا، خلقی فحسن خلقی اس میں غنہ نہیں ہوگا، فحسن میں غنہ نہیں ہوگا، حسنت میں غنہ ہوگا۔ آج ہم نے دعا سیکھی اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اب بڑھتے ہیں اس دعا کے ترجمے کی طرف۔ جی فیضان بھائی۔ جی اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ بھی اچھے کر دے۔ اس ترجمے کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ کو بھی اچھے کر دے۔ دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ بھی اچھے کر دے۔ ترجمہ کون سنائے گا؟ چلے عمیر بھائی۔ اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ کو بھی اچھا کر دے۔ جی آپ
اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ کو بھی اچھے کر دے. جی اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ کو بھی اچھا کر دے. چلے ایان بھائی کو مائک دو. اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاص مانے کیوٹی اچھا بنا دے. اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ بھی اچھے کر دے. چلے اور کوئی سنائے گا؟ چلے ان کو مائک دو. اے اللہ تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق یعنی اخلاق میں ایٹیٹیوڈ بھی اچھے کر دے. چلے اب دعا اور ترجمہ ایک ساتھ کون سنائے گا؟ حمزہ بھائی کو. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے لیکن میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ بھی اچھے کر دے. سب مل کے بولے سبحان اللہ. چلے اور کوئی سنائے گا ایک ساتھ؟ عمیر بھائی سے سنتا ہے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. ترجمہ اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ بھی اچھے کر دے. جی سبحان اللہ. جی اور کوئی سنائے گا؟ چلے ان کو مائک. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ پاک ترجمہ اے اللہ پاک تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، تو میرے اخلاق یعنی ایٹیٹیوڈ بھی اچھے کر دے. جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آئے دعا یاد کرتے ہیں. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ میں ہم سنیں گے بزرگوں کے عقیدے. پیارے بچوں آج ہم جن بزرگ کا عقیدہ سنیں گے وہ ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے کون ہے پیارے بچوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. پیارے بچوں جسے پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پانی ختم ہو گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری کی. سبحان اللہ. اور سب صحابہ نے اپنی پیاس بجھائی. پچھلے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو پانی دیا جو نظر آتا ہے، مگر آج میں آپ کو ایسا واقعہ سناؤں گا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چیز دی جو نظر نہیں آتی. سبحان اللہ. چلے آئے یہ بھی سنتے ہیں. مگر اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے. آخر وہ کیا چیز تھی؟ آئے واقعہ سنتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو فرماتے ہیں میں سنتا ہوں لیکن بعد میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے چادر پھیلا دی تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے چادر میں کچھ ڈالا اور ارشاد اور کہا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو. میں نے ویسا ہی کیا، یعنی اپنی چادر اٹھائی اور سینے سے لگا لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حافظ ایسا پکا ہو گیا
میں ایسا پکا ہو گیا کہ میں کوئی چیز نہیں بھولا. سبحان اللہ. دیکھا پیارے بچوں آپ نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا عقیدہ تھا کہ اگر کسی کا حافظ کمزور ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حافظ مضبوط فرما دیتے ہیں, حافظہ مضبوط فرما دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سے اختیارات یعنی اتھارٹیز دی ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں, اللہ پاک ہمیں آج ہم نے جو بھی سنا اس سے اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ پاک اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی ماشاء اللہ عمیر بھائی, آپ نے اچھی کوشش کی لیکن کچھ غلطیاں ہو گئی, وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. پچھلے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پانی دیا جو نظر آتا ہے, لیکن مگر آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز دی جو نظر نہیں آتی, مگر اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے. آخر وہ کیا چیز تھی, آئیں واقعے میں سنتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ جو فرماتے ہیں میں وہ سنتا ہوں مگر پھر بعد میں بھول جاتا ہوں, مجھے یاد نہیں رہتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے چادر پھیلا دی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے چادر میں کچھ ڈالا اور فرمایا, اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو. میں نے ویسا ہی کیا کہ یا اپنی چادر اٹھائی اور سینے سے لگا لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرا حافظہ ایسا پکا ہوا کہ میں کوئی چیز نہیں بھولا. سبحان اللہ. دیکھا پیارے بچوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا عقیدہ تھا کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا حافظہ مضبوط فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری اتھارٹیز عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں, سیگمنٹ چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ میں ہوں حسن رضا. بچوں, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں آج جو امپورٹنٹ ٹاپک ہم شامل کریں گے وہ ہے سیف ایٹ ہوم, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں یا پھر گھروں سے باہر جاتے وقت کس طرح سیف اینڈ سیکیور رکھ سکتے ہیں. بچوں, سب سے پہلی بات جو ہم سب بچوں کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اکثر بچے ڈور بیل بجتے کے ساتھ ہی بغیر پوچھے ڈور اوپن کر دیتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کوئی بھی آپ کے گھر آ سکتا ہے, لہٰذا ہمیشہ پوچھ کر دروازہ کھولیں. باہر جاتے وقت یا اندر آتے وقت دروازے کو فوراً کلوز کر دیں تاکہ ایک تو آپ اور آپ کی فیملی سیف رہ سکے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی, کوئی اسٹرینجر یا پھر کوئی اینیمل جیسے کیٹ یا ڈاگ وغیرہ آپ کے گھر میں نہیں گھس سکے گا. گھروں میں آنے والی کالز یا ہمارے بڑوں کے سیل فونز پر اگر آپ کال ریسیو کریں تو کبھی دوسری جانب موجود ایسا شخص جس کو آپ یا آپ کے فیملی ممبرز نہیں جانتے اس کو اپنی کمپلیٹ انفارمیشن ہرگز شیئر نہ کریں. اگر آپ گھر پر اکیلے موجود ہو کسی اسٹرینجر کے لیے دروازہ نہ کھولیں جب تک اس کے ساتھ یا باہر کوئی آپ کا اپنا فیملی ممبر موجود نہ ہو. گھر پر موجود اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نظر رکھیں. انہیں الیکٹرک آئٹمس, سلنڈر یا پھر واشنگ ایریاز کی طرف نہ جانے دیں کیونکہ یہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. پیارے بچوں, گھر میں جو میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ان سے دور رکھنا چاہیے. پیارے بچوں, جب تک آپ کے پیرنٹس یا فیملی ممبر آپ کو گفٹ نہ دیں یا کسی اسٹرینجر سے وہ گفٹ لینے کا نہ کہیں تب تک
अब ना ही उस अजनबी पर ट्रस्ट करें और ना ही उससे ऐसा कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव करें। हमें अपने घर, अपनी फैमिली के मेंबर्स और हमसे रिलेटेड लोगों के सेल फोन नंबर और जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि अगर कभी हम घर में अकेले हो और हमें परेशानी का सामना करना पड़े, कोई एक्सीडेंट हो या हमारी किसी बहन भाई के साथ हो जाए तो हमारा कांटेक्ट हमारे घर वालों से हो जाए और हम सेफ रह सके। बच्चों, घरों में आग लगने वाली चीजों जैसे कि लाइटर माचिस वगैरह से हरगिज ना खेलें और ना ही अपने से छोटे किसी बच्चे को इससे खेलने दें। इनकी वजह से आग लग सकती है और हमारा नुकसान हो सकता है। घरों में बड़ों की गैर मौजूदगी में कभी भी अपने दोस्तों या फिर क्लास फेलोज को घर पर ना बुलाएं, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ बच्चे फूलों पौधों को तोड़ते हैं, खराब करते हैं, इन्हें मसल देते हैं। इनमें फूलों या पौधों के साथ लगे हुए कांटे भी होते हैं जिससे हमें चोट या रगड़ भी लग सकती है, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। नए बच्चों को हमारे घरों में कुछ हैवी मशीन्स जैसा कि एक्सरसाइज करने की मशीन, मोटर मशीन, मैकेनिकल टूल वगैरह मौजूद होते हैं और हम या हमारे छोटे बहन भाई इनसे खेलना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इन चीजों से हमें नुकसान और चोट लग सकती है। हमें इन सब बातों का खुद भी ख्याल रखना है और छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसमें हमने सीखा कि हम घर में कैसे सेफ रह सकते हैं। कभी भी किसी स्ट्रेंजर के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, हम आ चुके अपने सेगमेंट क्विज टाइम में। इसमें मैं आपसे करूंगा कुछ सवाल। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? लब्बाइक चले लब्बाइक 24 24। चले इनको मैं 24 24 इनको मैं 24 24 24 24 24 24 24 इनको मैं 14 जी 14 चले आप बताएं। 24 24 24 24 फैजान भाई 24 24 और आप सबका जवाब दुरुस्त है। तो मेरा तीसरा सवाल है, तौरात शरीफ किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? तौरात शरीफ किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? इनको मांग दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम। चले इनको मांग दो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। चले आप बताएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, 2 बच्चों ने कहा। चले अब्दुल सुभान भाई को मांग दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अयान भाई को मांग दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। चले इनको मांग दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उमैर भाई का कहता है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम। जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अभी बराबर चल रहे। चले इनको मांग दो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। मेरे सवाल क्या था, तौरात शरीफ किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई? का दुरुस्त जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जिन्होंने कहा उनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बाकी सब भी अपना जवाब दुरुस्त कर लें, उनके इल्म में इजाफा हो गया है। तो मेरा चौथा सवाल है, बताइए दिनों का सरदार कौन सा दिन है? दिनों का सरदार कौन सा दिन है? चले इनका माइक दे। हाँ, दिनों का सरदार कौन है? सूरज सूरज। मदीना। अयान भाई को माइक दे। हाथ खड़ा कर। रबी अव्वल। दिनों का सरदार कौन सा दिन है? चले लब्बैक जुम्मा लब्बैक अरे आप जुमुआ। जुमा फैजान भाई। जुमाअतुल मुबारक। मुबारक। हाथ खड़ा चले आप बताएं। जुमाअतुल मुबारक। चले इनको माइक दे। अब्दुल सुभान भाई को।
जुम्मातुल मुबारक। इनको माइक दे। चलिए आप बता। जुम्मा मुबारक। लब्बैक। जिन्होंने कहा जुम्मा, उनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो मेरा अगला सवाल है, बताइए शब बारात साल में कितनी बार आती है? जी आप बताएं। एक मर्तबा। एक मर्तबा। तो अयान भाई को माइक। एक मर्तबा। चले इनको माइक दे। एक मर्तबा। एक मर्तबा। उमेर भाई 5 मरतबा। 5 मर्तबा। चले इनको माइक दे। 5 मरतबा। 5 मर्तबा। चले अब्दुल सुभान भाई को माइक। 5 मर्तबा। 5 मर्तबा। जिन्होंने कहा 5 मर्तबा, उनका जवाब गलत है। जिन्होंने कहा एक बार, उनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मैंने आज सवाल किया था हज़रत हम्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार किस मुबारक शहर में? उसका जवाब था मदीना शरीफ में। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हमें दी इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए मनी चैनल, देखते रहिए किड्स मनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।